اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بالا خاتون بیگم سے کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میری بیٹی گونچا کے لیے تمہاری فکر تمہارے ضمیر کی وجہ سے ہوگی، اندر آپ کا کوئی برا ارادہ نہیں ہوگا۔ جواباً بیگم کہتی ہے وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے، میں اس لیے اس کے پاس گئی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے بیگم خاتون گونچا میری بیٹی ہے اور وہ اکیلی بالکل بھی نہیں ہے، میرے نزدیک علاؤالدین اور خان فاطمہ جیسے ہیں، گونچا بھی ویسی ہی ہے، بالکل ہولوفیرا کی طرح۔ مشکل دن ضرور ہیں، لیکن اگر تم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اسے ہمارے خاندان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہو تو تمہیں اس کی باری قیمت چکانی ہوگی۔ بیگم کہتی ہے میں صرف اسے تسلی دینا چاہتی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے شکریہ، لیکن بس اپنے کام کا خیال رکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں تو ایک سپاہی بیگم کے کان میں آ کر کچھ کہتا ہے، جس کو سننے کے بعد بیگم کہتی ہے گھوڑے تیار رکھو، ہم جلدی نکلتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر بالا خاتون سے کہتی ہے میں ہمیشہ اپنے کام میں سر فہرست ہوں اور میں عثمان صاحب کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے مجھے بھی یہی امید ہے بیگم خاتون، ایک بار ہو گیا، میں نہیں چاہتی کہ اب آپ دوبارہ اپنے فریضے میں ناکام ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہیں۔ آئیکوت ایک گھر کی جانب دیکھتے ہوئے اورخان سے کہتا ہے شہزادے وہ کل رات یہاں جمع ہوئے تھے، تو اورخان کہتا ہے کیا تمہیں کچھ پتا چلا؟ جواب میں آئیکوت کہتا ہے میں نے چھپ کر چھان بین کی لیکن کچھ پتا نہیں چلا۔ سروجا کہتا ہے رومی جو عثمان صاحب کی حفاظت میں ہے وہ رات کو چھپ چھپ کر نئے آنے والوں سے ملتے ہیں۔ پھر یوسف کہتا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے، آئیے ان پہ حملہ کریں اور ان سے پوچھ گچھ کریں۔ مگر اورخان کہتا ہے نہیں، پرسکون ہو جاؤ، پانی ایک بار گدلا ہو گیا ہے، اگر یہ جمود نہ ہو تو ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا کریں گے، لیکن پہلے وہ خود کو دکھائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورخان اس گھر کی جانب بڑھتا ہے۔ گھر کے اندر ارکادیوس کے سپاہی صندوق میں ہتھیار چھپا کر اس کے اوپر سیب ڈال رہے ہوتے ہیں اور ارکادیوس کہتا ہے جب ہتھیار معصوم شہریوں کے ہاتھ لگیں گے تو وہ ناراض فوج میں بدل جائیں گے۔ جواب میں اس کا ساتھی کہتا ہے تمہارے آدمی رومیوں میں گل مل گئے ہیں، وہ انہیں اچھی طرح اکسائیں گے۔ اس پر ارکادیوس کہتا ہے سوغوت میں جلدی جہنم کی آگ بھڑک جائے گی۔ باہر سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اورخان کہتا ہے دروازہ کھولو۔ اورخان کی آواز سن کر ارکادیوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ہاتھ میں موجود سیب مسل ڈالتا ہے۔ دروازہ نہ کھلنے پر اورخان آئیکوت سے کہتا ہے آئیکوت دروازہ توڑ دو۔ اس سے پہلے کہ آئیکوت دروازہ توڑتا ارکادیوس کا ساتھی باہر آتا ہے، جس کو دیکھ کر اورخان پوچھتا ہے تاجر مارکو خیر تو ہے؟ بڑی دیر کر دی، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تو مارکو کہتا ہے اورخان صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے کام کی وجہ سے دیر سے سنا۔ پھر اورخان کہتا ہے تاجر مارکو ایک مجرم کل رات سپاہیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، جب وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے رومی تاجروں کو یہاں جمع ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں خود آ کر پوچھنا چاہتا تھا کیا رومی تاجر مسائل کا شکار ہیں؟ مارکو دروازہ بند کرتے ہوئے کہتا ہے اورخان صاحب ہر کوئی عثمان صاحب کے لیے دعا گو ہے اور ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یتیموں کی مدد کرنا ہے۔ یہ سن کر اورخان کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی نیک نیتی ظاہر کرنے کے لیے امداد جمع کر رہے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، شکریہ۔ فرار ہونے والے مجرم کی تلاش جاری ہے، ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی، کیا اندر کوئی ہے تو نہیں؟ سپاہی جا سکتے ہیں؟ مارکو آگے سے ہٹ جاتا ہے اور سپاہی آئیکوت کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے اور صندوق کے اوپر سیب ہی سیب رکھے ہوتے ہیں۔ آئیکوت سیب اٹھاتا ہے تو نیچے تھوڑا سا ہتھیار نظر آتا ہے، مگر آئیکوت کے ہتھیار دیکھنے سے پہلے ہی مارکو کے ساتھی ایک دم سے کہتا ہے سب کچھ یتیم بچوں کی خاطر۔ یہ سنتے ساتھی آئیکوت واپس باہر آتا ہے اور اورخان سے کہتا ہے شہزادے بھاگنے والے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اورخان مارکو سے کہتا ہے تاجر مارکو زبردست، میں آئیوں کو بتاؤں گا کہ تم یتیموں کی مدد کرتے ہو۔ یہ کہتے ساتھی اورخان آگے بڑھتا ہے تو آئیکوت سے پوچھتا ہے کیا تاجر کی باتیں سچ ہیں؟ تو اورخان کہتا ہے وہ اپنے اچھے ارادے ظاہر کرنے کے لیے مدد کر رہا ہے، لیکن رومیوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں۔ سپاہیوں کی نظریں اس گھر پر رہے آئیکوت، اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے۔ ادھر البائی کچھ گھوڑے لیے بورسا میں داخل ہوتا ہے، دروازے پر سپاہی سے روک لیتا ہے تو البائی کہتا ہے میں نیکیا سے آ رہا ہوں، نیکیا کے تیکفور نے یہ گھوڑے کماندار لوکاس کے چنے ہوئے شویروں کے لیے بھیجے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے مجھے فریضے کا ثبوت دو۔ یہ سنتے ساتھی البائی اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اورخان نے اس سے کہا تھا وہ تم سے ضرور کاغذات مانگیں گے، گھوڑوں کے کام پر مامور آدمی کی تلاشی اچھے سے لینا۔ اس خیال کے بعد البائی سپاہی کو فرمان دے دیتا ہے۔ فرمان پڑھنے کے بعد سپاہی کہتا ہے تم جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھی البائی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب بیگم خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ قرادین کی سردیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ندی میں خواتین کپڑے دھونے میں مصروف ہوتی ہے اور عثمان صاحب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ عثمان صاحب بیگم خاتون سے کہتے ہیں بیگم خاتون خیر ہے؟ ہم کتنی دیر سے سردوں کے آس پاس گھوم رہے ہیں مگر میں نے خواتین کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، نہ کوئی محافظ نہ کوئی مرد جس کے پاس تلوار ہو، کیا آپ اس طرح سے پوری سرحد کی حفاظت کر رہی ہیں؟ بیگم کی آواز لگاتے ساتھ ہی چھپی ہوئی جنگجو خواتین ایک دم سے سامنے آ جاتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں تیر کمان اور کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم کہتی ہے ہم اپنی زمینوں کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں عثمان صاحب۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تو آپ بہنوں کے بیس میں کام کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا سوچا ہے آپ نے۔ یہ سن کر بیگم کہتی ہے ہمارے لیے جو راستہ آپ نے کھولا ہے ہم اس پر ہمیشہ اپنی تلواروں اور عقل کے ساتھ آپ کے پیچھے آئیں گے، ہم کفن پہن کر اس راستے میں نکلے ہیں اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیگم اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب خیمے سے نکلنے کے بعد اس نے خیمے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا بالا میں تم سے تمہارا شوہر اور خیمہ دونوں چھین لوں گی۔ اس لیے میں سردار کرا سے وہاں پہنچتا ہے اور عثمان صاحب کو دیکھ کر خود سے کہتا ہے عثمان نے اس مقام پر اقدامات بڑھا دیے ہیں، اب ہم لوکاس کی فوج گزارنے کے لیے ایک اور راستہ تلاش کریں گے۔ اس کے پاس پہنچنے پر عثمان صاحب کہتے ہیں کرا سے بے خیر ہے، آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ
सामने क्यों आई हैं? तो सरदार करा से कहता है, हम एक ऐसे सरदार की तलाश में थे जिसका खून इस नहर की तरह बहता हो, लेकिन किस्मत आपको हमारे सामने ले आई। मगर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, आप बगैर किसी वजह के हमारे सामने नहीं आते। अब बताओ, क्या तुम यहाँ वो पुल बनाने आए हो जो लोकास तुम्हारे लिए बनाने में नाकाम रहा? सरदार करा से कहता है, इस नहर का ये किनारा मेरा है, आपकी जमीनें हमारे सामने की जमीनें हैं। आप अपने से बड़े लोगों के लिए सरकश और बेअदब हो गए हैं, हमारे दरमियान ताल्लुक पुल से नहीं बन सकता। उस्मान साहब कहते हैं, जब आपने मुझे मुत्तहिद होने का कहा था वो इख्तिलाफ का दिन था, तुमने अपनी कौम के खिलाफ जाकर कुफ्फार के साथ इत्तेहाद किया। जो भी ऐसा करता है ना तो वो तारीफ का मुस्तहिक है और ना ही इज्जत का। सरदार करा से कहता है, तिजारती मुआहिदा किया तो काफिरों की इत्तेहादी बन गए। और तो उस्मान साहब उसकी बात करते हुए कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने ये किस मकसद के लिए किया। सरदार करा से कहता है, ताकतवरों की सफों में शामिल होने के बजाय आप मैदानों में निकल कर ये कहकर झगड़े और शोर मचाते रहते हैं कि मैं सरदार। क्या आपको डर लगता है? तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या मैं तुमसे डरूंगा? सरदार करा से कहता है, तुम मायूसी के साथ सरहदों पे घूमते रहते हो ताकि ये मालूम कर सको कि ताकतवर लोग कहाँ से हमला करेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, और तुम वो हो जो हमेशा मेरे खिलाफ होते हो। चूंकि तुमने अपने मुखालिफ को अपनी आंखों के सामने रखा है तो फिर ये वाज़ेह हो गया है कि कौन डरता है। जवाबन सरदार करा से कहता है, मैं अपने मुखालिफिन को अपनी आंखों के सामने नहीं रखता बल्कि खाक में मिला देता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे उस्मान। बहुत दिन आएगा जब तुम मुझसे बैत करोगे, फिर मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा सरदार और बहादुर मेरे बेटे से ज्यादा मेरे करीब होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये सारे ख्वाब तुमने अपने दिमाग खोने के लिए देखे हैं। काफिरों की शादी की तकरीब में आपके जाने से ये वाज़ेह है। सरदार करा से कहता है, मुझे आपका भी दावतनामा मौसूल हो गया है, मैं तशरीफ लाऊंगा और आपके बेटे की शादी में शिरकत करूंगा। मैंने तहफ़ तैयार कर लिए हैं। ये कहते साथ ही सरदार करा से आगे बढ़ जाता है। उधर लोकास सिपाहियों के साथ सुगौत की जानिब देख रहा होता है। अरकादियोस उससे कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सुगौत में आदमियों को तैनात कर दिया है कमांडर लोकास, हम हर तरफ से बगावत की आग भड़काएंगे। तो लोकास कहता है, अरकादियोस नाकाबिले तस्खीर, मैं जानता था कि मैंने तुम पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। क्या सब कुछ तैयार है? अरकादियोस उसे सुगौत में होने वाली सारी सूरत हाल के बारे में आगाह करता है कि कैसे उसने सेबू के नीचे हथियार छुपाए और उसे जगह जगह फैला दिया। यह सुनकर लोकास कहता है, बहुत खूब, अब वो खुद को ओरहान की शादी में उससे भी बड़ी मुसीबत में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारी शादी में हमारे लिए खड़ी की थी। आखिरकार जीत हमारी होगी। अब जाओ अपने सिपाहियों को तैयार करो। यह सुनते साथ ही अरकादियोस चला जाता है।